ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے سورہ اعراف کی جو ایک آیت چھوٹی سی پڑھی ہے، اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو کتنے زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے انسان رزق حلال جس وقت کھائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حلال چیز کو بھی اگر کھانا ہے تو کب کھانا ہے، کتنی کھانی ہے وہ چیز، اور کیسے کھانی ہے، اور کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے شروع کرنی ہے، اور کیسے اس کا خاتمہ کرنا ہے، اور بعد میں کیا کرنا ہے. ایک مسلمان کا جو کھانا پینا ہے، مسلمان کا اپنے کھانے پینے میں بھی کافروں سے ملتا نہیں ہے. یاد رکھیں، کافروں کے کھانے اور ہیں، اہل ایمان کے کھانے اور ہیں. کافروں کے بیٹھنے کا طریقہ اور ہے، اہل ایمان کا طریقہ اور ہے. کافروں کے برتن اور ہیں، اہل ایمان کے برتن اور ہیں. کافروں کے سامنے جو چیزیں کھانے پینے والی رکھی جاتی ہیں وہ اور ہیں، اہل ایمان جو چیزیں کھاتے پیتے ہیں وہ اور ہیں. اس دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، بنیادی طور پہ تو یہ انسان جو اس لیے آیا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بن کے اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی غلامی میں زندگی، تو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. یہ یاد رکھیں، یہ کھانا پینا جو ہے یہ اصل میں اس لیے ہے کہ زندگی کو قائم رکھا جائے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میری دنیا میں زندہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا میں کھانے آیا ہوں بس. یہ بات سمجھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ سبزیاں، اناج، پھل، جاندار چیزیں
یہ ان کو ختم کرے. اور اللہ کی طرف سے گویا کہ کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ کسی انسان نے یہ سمجھا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں دنیا میں اللہ کے اناج پھل یہ چیزیں یہ سبزیاں یہ جانور یہ بیل یہ گائے یہ بکری یہ میں ان کو ختم کرنے آیا ہوں. کئی لوگوں نے تو یہ سمجھا ہوا ہے. اور جو بھی چلنے والا جانور اور اسی طریقے سے رینگنے والا یا پانی کا کوئی جانور ہے تو مچھلی ہے, انسان نے سمجھ لیا شاید میں اس کو ختم کرنے آیا ہوں. نہیں, یہ تو صرف اس لیے ہے کہ اس کی زندگی کی ایک ڈھارس ہے کہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو کھاؤ پیو لیکن ایک حد سے نہ زیادہ. وہ حدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں کہ کس طریقے سے. آپ نے نہیں دیکھا کئی لوگ ساری زندگی کھانے سے باہر نکلتے نہیں ہیں. اگر کوئی معاملہ خوشی کا ہے تو پھر اور خوشی کا مسئلہ ہے تو کھوا کوئی بات کھوا. اچھا پھر رات کی روٹی کتنے کھوا رہے ہیں, اچھا پھر وہ ہوں گے سار کے دعوت کتنے دے رہے ہیں. یعنی ساری زندگی کھانے کی ارد گرد انسان کی گھومتی ہے. کیا ہو گیا انسان کو؟ انسان دنیا میں موٹا سنڈا بننے نہیں آیا, ماگر بننے نہیں آیا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا پینا اس لیے دیا ہے کہ انسان کی زندگی کمر ٹھیک رہ سکے, اللہ کی عبادت اور بندگی صحیح کر سکے اور اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کر سکے. انسان لاگت بننے تو نہیں آیا. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ انسان کھانے پہ بیٹھے اور اس طریقے سے کہے کھانا کھانے کے بعد اب میری باں پھاڑ کے اٹھائیں گے ذرا چھٹی کرا دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں انسان کا اس طریقے سے کھانے کا. اور اس طریقے سے کئی لوگ کھاتے ہیں, اللہ معاف کرے, جیسے کھا کر کے شہید ہو جانا کئی لوگوں کو ایسے بھی لگتا ہے اس طریقے سے کھاتے ہیں کھانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا, اس نے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک ڈکار لی, پھر ڈکار پھر ڈکار پھر ڈکار. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا, آپ نے فرمایا اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو کھانا کھا کر کے اس طریقے سے ڈکار پہ ڈکار مارتے ہیں, اور میں قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کو لمبی بھوک کا شکار ہونا پڑے گا. قیامت سے جنہوں نے ڈکاروں میں زندگی ہوگی, تیرے ڈکار جو ہے خوشبو ہے یہ لگنا جتنی کھاتے ہیں, یعنی ساری زندگی اس سے باہر نکلنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں. شریعت نے کھانے پینے کے جو اصول مقرر کیے ہیں ان میں سے چند ایک میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ شریعت نے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, لا آکل متکئا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں, میں دنیا میں اس طریقے سے بیٹھتا نہیں کھانا کھانے کے لیے پیچھے تکیے لگا کے پیر کے اوپر پیر رکھ کے ایسے ایسے. یہ اجمی لوگ جو تھے نا, یہ متکبر لوگوں کا طریقہ یہ کھانے کا کہ انسان جو ہے اس طریقے سے ایٹ کے ہلا کے پیچھے تکیے لا کے اور ایسے کھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا انما آکل کما یاکل العبد. فرمایا میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. یہ تکبر کس چیز کا ہے؟ یہ پھول, یہ جو جوس پی رہے ہو یہ تم نے پیدا کی ہے, یہ جو کھانا کھا رہے ہو, یہ جو گوشت کی بوٹی کھا رہے ہو, یہ تم نے وہ جانور پیدا کیا تھا. کس وجہ سے تکبر کر کے پاؤں پہ اوپر پاؤں رکھ کے اور ایسے اجمی لوگوں کی طرح طریقے سے کھانا. فرمایا انما آکل کما یاکل العبد. فرمایا میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں, جس طرح اللہ کا ایک غلام اس کے سامنے بیٹھ کے کھاتا ہے جھک کے, میں جھک کے بیٹھ کے کھانے والا بندہ ہوں. یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے آپ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا جب دوست بیٹھے ہوتے تھے نا, وہ کھانے والی چیز آتی تو نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح ہمارے یہاں نہیں کہتے, اور پیروں پر بیٹھ جو بھائی پیروں کے اوپر, اس سے پیٹ جو ہوتا ہے یہ انسان کا وجود اس کے جو پٹ ہے یہ رانوں کے ساتھ لگتا ہے, پیٹ کھلتا نہیں, زیادہ کھانا نہیں انسان. اس میں یہ بھی ہے, ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بتایا, آپ نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اپنی جوتیاں اتار لیا کرو, اس سے پاؤں کو سکون ملتا ہے, وجود کو بھی سکون ملتا ہے. بلکہ میں تو آج کل یہ کہتا ہوں کہ اکثر ہمارے شادیوں بیاہوں میں اگر سب کو کہا جائے کہ جوتیاں اتار کے بیٹھ کے کھاؤ, آپ بے شک کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ,
بے شک آپ زمین پہ جیسے بیٹھنا بیٹھ کے کھانا کھاؤ، آدھا کھانا آپ کا بچ جائے گا. مرد یہی کرتے ہیں، میں نے تو یہی دیکھا ہے مردوں. بہت سے لوگوں کو ایسے 4 بندوں کا کھانا کھا لیا، تھوڑا سا نہیں تو جٹی پائی وہ اتنے جا کے رکھ گیا، اتنے رکھ گیا، باقی نہ اتنے سو گئے. ایک جگہ بیٹھ کے آج بھی کھانا اگر کھایا جائے تو لوگ شرم و شرمی ایک دوسرے کو دے کے نہیں اتنا کھاتے جتنا عام طور پہ اکلے ہوتے ہیں. اتنے جا کے کھایا، اتنے سوٹیا، باقی نہ اتنے کھا، اتنے سوٹیا. پتہ ہی ایک غریب آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کس طریقے سے کی اور کس طریقے سے ایک ایک اپنے خون کا قطرہ، اپنے پسینے کا قطرہ بہا کے اس نے ایک ایک روٹی تمہارے لیے کٹی کی ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ جو طریقہ عام طور پہ ہمارے ہاں نکلا ہے کہ کھانا کھاتے وقت چل پھر کے ادھر، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. اہل ایمان کا طریقہ بیٹھ کے کھانے کا ہے. بے شک آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، کوئی اس میں بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کو چیز کو کھاتے وقت کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نخرے بڑے کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ما آمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم طعامن کرتو، 63 سال کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی چیز رکھی گئی ہے، آپ نے کبھی عیب نہیں اس کا نکالا. میرے سونے محمد رسول اللہ، میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ. اور ہم کھانا کھائیں کسی جگہ جاتے ہیں تو ہم فوڈ انسپیکٹر بن جاتے ہیں. ایک ہی گوشت نمک کاٹتے، ایرے چ پھرنی چ میٹھا کاٹتے، ایرے چ اے کاٹتے، ایرے چ کدی اچار برکتے، ایرے نام پستہ بادام پتری. اور تمہیں کس لیے بلایا گیا ہے؟ تمہیں انسپیکشن کے لیے بلایا گیا ہے. ایک آدمی غریب آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں کی کمائی اکٹھی کر کے رکھی اور تم نخرے نہیں. نبی علیہ السلام نے حدیث میں تھا کبھی کائنات کے امام نے 63 سال میں ایک دفعہ بھی کبھی کھانے کا نہیں کہا، ایک ہی پکا رہے. وہ دیکھو سانو بلایا نے، ایڈا امیر آدمی ہے تو دیکھو مگر ٹکڑ پکا لیا نے. دیکھو آسان سمجھا سی کلے منڈے کا بیاہ ہے، چھوٹا گوشت پکائے گا. اتنا امیر آدمی ہے، فلانا کاروبار کرتا ہے، چھوٹا گوشت پکائے. یہ کس قسم کی؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا الحمدللہ کر کے. کبھی نبی علیہ السلام نے نخرے نہیں کر. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک صحابی تھے حضرت جابر، جو چھوٹے بچے تھے. نبی علیہ السلام ان کے گھر میں گئے، انہوں نے دعوت کی. نبی علیہ السلام ان کے گھر میں گئے. میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ، میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ. آپ ان کے گھر میں گئے تو انہوں نے نا نبی علیہ السلام کے سامنے جو کی روٹی رکھی اور آپ نے فرمایا کوئی سالن بھی ہے کہ نہیں؟ کہ لگے اللہ کے رسول گھر میں یہ ان کی 8-9 بہنیں تھی حضرت جابر کی، چھوٹے بچے کلے بھرا تھے، چھوٹے تھے کمانے والے. کہنے کہا اللہ کے رسول بس یہی دعوت کی جو کی روٹی کی. گھر میں وہ ایک نا سرکہ پڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کمال، بولے ہے کہ آؤ سرکہ. میں صدقے جاواں دل نہیں توڑیا محمد رسول اللہ. فرمایا لے کے آؤ سرکہ. نعم القدم الخل. فرمایا یہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا کائنات کے امام نے اس کے اندر وہ کھٹا کھانا ڈبو کے کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے کھانا کھا لیا اور کوئی بات ہی نہیں کی. آپ حدیث میں آتا کئی دفعہ ایسا ہوتا نبی علیہ السلام کہیں جاتے تو کھانا اگلے کھانے کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھجوریں رکھ دیتے. ایمانداری سے اپنے آپ کو پوچھو کھجور ہمارے یہاں کھانا ہے کوئی؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ بسم اللہ پڑھ کے اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کئی دفعہ مہینہ گزر جاتا، کھانے کو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی. کسی نے پوچھا اماں کیا کھاتے تھے میرا آپ؟ کہنے لگی کھاتے کیا تھے؟ کھجور کھائی، پانی پیا، ختم. یہ کھانا ہے اور کیا ہے؟ جو چیز کھا لی جس سے پیٹ انسان کا بھر جاتا ہے یہ چیز کھانے والی ہی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا نبی علیہ السلام دودھ کا پیالہ کہیں سے آیا وہ پی لیا اور امام کائنات نے دودھ کے پیالے کو ہی کھانا سمجھ لیا اور بس الحمدللہ اللہ کا شکر. ہمارے یہاں تو یہ کھانا ہی نہیں نا ہے. مجھے اچانک ہی ایک بات یاد آ گئی. میرا ایک دوست تھا لاہور میں، پروفیسر تھا، میرے ساتھ ہی وہ مجھ سے بڑا تھا. تو اس کا بیٹے وہ گیا ادھر
سوئٹزرلینڈ میں، وہاں اس نے شادی کی، اس وہاں کی انگریزنی مسلمان ہوگی، اس کو لے کے پاکستان آیا تو وہ انگریزنی ان کو کہنے لگی کہ میں پاکستان، انگریزی بولتی تھی، کہنے لگی کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں تو مجھے یہاں کی چیزیں کھلائیں، وہاں کے کھانے تو میں بڑے کھاتی ہوں، کوئی یہاں کی چیز جو خاص ادھر، انہیں کہا یہاں کی آؤ مل، کہنے لگا صاحب میرا لڑکا منڈا اور بوٹی یعنی دلہن جو تھی اس کی بہو اور ہم جو تھے نا 4-5 بندے، ہم گڈی چ بہ کے جو سب تو پہلا کہنے لگے پاکستان کی چیزیں خاص ہے، کہنے لگے چل پھر نا وہ گول گپے کھوائے. اچھا گول گپے دیکھتے کہ پریشانی یہ بنایا کیسے ہے، کھایا وہ بڑا 3-4-5 لوگ کھا گئے. اگے گیا سا کیا چل بھٹورے کھوانے تھے، اور وہ بھٹورے بھی اور میں نہیں ہوتے، یہ جا کے وہ بھٹورے کھائے. اگے گیا انہوں نے وہ لوبیا وہ چنے وہ کھلائے، کہنے لگے یہ یہاں کی، ایسے ہی انہوں نے وہاں کی فلودا کھلایا، وہ وہاں بھی یورپ میں اندر نہیں ہو پائی. یہ ساری چیزیں وہ بھی کھا وہ بھی کھا. کہتے ہیں شام کے وقت نا رات کے وقت نا واپس آئے تو نوکر نے کھانا لگایا دیا ہوا تھا اور آ کے نوکر کہنے لگا آؤ کھانا کھا لو، تو کہنے لگا وہ انگریزی کہنے لگی then what was that، وہ جڑا بازار کھاتا سی وہ کی سی. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کا ہمارے ہاں کھانا الگ ہوتا ہے، یہ دہی بھلوں کا فلانے کھانا الگ ہوتا ہے. کیسی بری بات ہے جو ملے بسم اللہ کر کے. کائنات کے امام کھجور کے ساتھ پانی یہ ملتا اللہ کا شکر ہے، دودھ ملتا اللہ کا شکر ہے. ایک جو کی روٹی کائنات کا امام بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں. پھر کھانے کا طریقہ ہماری شریعت نے مقرر کیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے، آپ نے کہا سم اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام لو جس نے یہ کھانا پیدا کیا ہے. اور یہ جانور جس کی بوٹی تم کھا رہے ہو اگر اللہ ہی نہ پیدا کرتے تم کہاں سے پیدا کر کے لاتے؟ یہ ساگ، یہ دال، یہ سبزی، یہ ٹماٹر، یہ گنڈے، یہ تھوم اللہ نہ پیدا کرتا تو تم کہاں سے لے کے آتے؟ یہ میرے مالک نے پیدا کیا ہے، یہ اس کا کرم ہے. یہ طرح طرح کے جو پھل کھاتے ہو یہ تم نے پیدا کیے ہیں، میرے مالک نے پیدا کیے ہیں. اور پیدا بھی اس طریقے سے کی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان آج کل بھی حیران ہیں. اور مٹی جو ہے اس کا کوئی ذائقہ نہیں، اور بد ذائقہ چیز کے اندر سے میٹھے میٹھے آم، میٹھے میٹھے نار، میٹھے میٹھے فروٹ، میٹھے میٹھے بادام، میٹھیاں میٹھیاں سبزیاں کئی، اور اس کے اندر سے اور کہاں سے میٹھا آتا ہے یہ، اور کون ڈالتا ہے میٹھا، یہ کہاں سے یہ رنگ برنگے پھول کہاں سے آئے؟ یہ میرے مالک نے پیدا کیا ہے. اور تم اس طرح بھی نہیں کر سکتے، اس کا نام ہی دے دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یہ تو نے پیدا کیا، اس میں نے پیدا نہیں کیا، یہ تیرے کرم سے مجھے ملا ہے، ورنہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ کا نام سب سے پہلے لے جس نے وہ چیز عطا کی ہے. اور اگر ایسے بھی ممکن تھا کہ ساری دنیا میں ساری چیزیں ہوگی اور اللہ تیرے لیے کیا، ڈاکٹر کہتے ہیں تجھے بند ہے، اللہ نے تجھے کھانے کو دی، اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر دوسری بات یہ ہے، ایک تو آپ نے کہا اللہ کا نام لو، دوسرا آپ نے کل مما کل بیمینک فرمایا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا بائیں ہاتھ کے ساتھ شیطان کھاتا ہے محمد رسول اللہ. کیا کریں، میں نا کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں صحیح بات ہے اپنے دل میں، یا اللہ تیرا شکر ہے 2 ہاتھ نے، اگر انہوں نے 20 ہاتھ ہوتے تو 20 ہاتھ نہ لکھا دو. ایک ہاتھ میں چاہ پڑی، ایک ہاتھ میں بسکٹ پڑیا، ایک ہاتھ میں کیک پڑیا، ایک ہاتھ میں کرے، ایک ہاتھ میں او کیا، ایک میں بسکٹ پڑا. وہ کیا ہو گیا، کدھر جانا ہے تم نے؟ اللہ کا نام لے کے آرام سے بسم اللہ پڑھ کے، ایک ہاتھ سے دائیں سے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کہا پھر دائیں سے چائے پی لینا، پھر دائیں سے پانی پی لینا. یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں جی سچی آتا ہے. مجھے یاد ہے جس وقت میں سروس میں تھا تو ایک بڑا لاہور سے افسر آیا ہے، بڑی مجھے بات یہ یاد ہے. تو میں ان دنوں کالج میں نا پرنسپل تھا، پرنسپل تو آیا، آ کے بیٹھا، میں نے چائے منگوائی رکھی سامنے اس کے، تو میں نے انہوں نے کہا کہ لسا بسم اللہ. اس نے ایسے مجھے دیکھ کے نا اس نے وہ کپ پکڑا نا اور کھبے ہاتھ کے ساتھ نا اس نے وہ چیز
میں نے کہا سائر وہ سیکٹریٹ سے آیا تھا، بڑا افسر تھا ہمارا. میں نے کہا سائر آپ بھول گئے ہیں بتائیں ایسے کھڑے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے. اس نے ایسے دیکھ کے مجھے غصے سے نا، پھر اس نے کھمبے سے میں پھر کہا اس کو، میں نے کہا سر یہ آپ کو بھول گئے ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے اسی جگہ وہ چائے بھی اور بسکٹ کیک رس جو کچھ میں نے منگایا تھا، افسر تھا وہ بڑا، سب کو چھڑ کے غصے میں چلا گیا. دیکھو جی اور میں کس جگہ آ گیا، مینو ہدایت دے دینے، دیکھو جی میں تو بڑا افسر ہوں. تو لوگوں کیا ہو گیا، اللہ کا نام لے کے کہو، کہیں یہاں سے کہو اللہ نے یہ بیانات اور کاموں کے لیے ہے. اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے کہا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ انسان بیٹھا ہوا کھائے اوتھوں بیٹھے کے کیڑی میں. آپ نے نہیں دیکھا کئی بیاہوں شادیوں کے اوپر آج سے پہلے دودھ دہی کے کنڈے رکھ دیتے نا، کئی ماشاءاللہ ایک بندے سارے کنڈے کی ملائی لا کے نا، یہ اپنے سامنے سے کھانے کا طریقہ. یہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے، وحشی آدمی جانور. اور آج کل بھی میٹھے چاول اوپر کوئی بادام ہوا تو چون چون کے ساری پرات کے بچوں. اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں. سامنے سے کھاؤ. کو طریقہ ادھر ادھر کر کے ایسے چکا مارنیاں پھرنیاں ہوتے دم ہوتے مار ہوتے مار ہوتے چونی مار ہوتے چونی مار. یہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا قل مما یلی، فرمایا اپنے سامنے سے جو ہے نا وہ چیز ڈال لو. کوئی جو تیری قسمت میں اللہ نے اگر لکھا ہوا ہے کہ تو نے یہ روٹی کھانی ہے تو تو نے کھا کے رہنی ہے، انہیں نہیں پانی. اور پھر نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی 3 انگلا انگوٹھے کے ساتھ کائنات کا امام چھوٹا چھوٹا لقمہ کر کے کھاتے تھے، آرام سے سکون سے چھوٹا چھوٹا لقمہ کر کے کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. ہمارے ہاں تو ہم خاص کر کے عربوں میں دیکھے تھے ایسے نا، وہ تو گیند بنا کے نا چنگے موٹے موٹے، تو وہ گیندوں کے ساتھ جس طرح کھاتے ہیں اس طرح. اور یہ کون سا طریقہ ہے تمہیں پتہ نہیں محمد رسول اللہ نے کیا کہا. چھوٹا چھوٹا لقمہ کھانا یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. یاد ہے کھانا آپ نے کھا لیا ہے، پانی اگر آپ نے پینا ہے تو پانی آپ بے شک جب ضرورت ہو پہلے درمیان میں بعد میں جب ضرورت ہے پی لے. اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں. یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بات بنائی ہوئی ہے کہ کھانا پہلے پانی پینا یہ ہے، درمیان میں یہ ہے، آخر میں یہ ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں. عام طور پہ ویسے مسلمان اگر کسی جگہ کو پانی اس نے پینا ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے کہ مسلمان کو پانی پینے لگے یا پانی کی طرح کوئی اور مشروب ہو، کوئی جوس ہو، کوئی چیز ہو، تو کم از کم 3 سال ایک دفعہ پانی پی لے یا چیز پی ہے اس کے بعد پھر سانس لے، پھر دوسری پھر تیسری دفعہ اگر وہ چاہے تو 10 سانس بھی لے سکتا ہے زیادہ، لیکن 3 سے کم نہ لے. یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا آپ نے کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوبارہ شکریہ کرے، ادا کرے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے جیسے بندے کو ایسا کھانا دیا. کب میں بنا، اور میں تو ایک دانہ چاول کا، ایک روٹی کے آٹے کا ایک دانہ ذرہ نہیں بنا سکتا. یہ تو نے ادا کیا، یہ تو نے مجھے عطا کیا ہے. من غیر حول منی، اس میں میرا کوئی ہیلا نہیں کہ میں لو جی میں بڑیاں محنت کرنا تے تاں اے میں کھانا. اور تو اسے زیادہ محنت کرنے والے جو ہوتے ہیں بھوکے مرتے ہیں اور بھوکے ان کی جان نکل جاتی ہے. میرا مالک اگر دے تو پھر ملتا ہے. وَعَلَىٰ قُوَّةٍ، یا اللہ اس میں میری کوئی قوت استعمال نہیں ہوئی. میرے شہنشاہ کائنات تیری قوتوں سے سب کچھ پیدا ہوا، تیرے کرم سے میں نے کھایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا مانگے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، اللہ تبارک و تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ بھی ساتھ معاف کر دیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے شہنشاہ کائنات کا.
پھر نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ پسندیدہ کھانے جو ہوتے تھے، نبی علیہ السلام ایک دن حدیث میں آتا ہے تار کسی نے ککڑی، یہ تار لے کے آیا، نبی علیہ السلام تار کھا رہے تھے، آپ نے تار کی ایک چکی بھری، وہ کھانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجور کھائی، پھر آپ نے تار کھائی، پھر کھجور کھائی، پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیسے کھا رہے ہیں؟ فرمایا وہ کھجور کی گرمی کو میں تار کی ٹھنڈک کے ساتھ اس کو برابر کر رہا تھا محمد رسول اللہ کی قسم، کیا عقل کی بات ہے، کیا دانائی کی بات ہے یہ محمد رسول اللہ۔ کھانا اس طریقے سے کھائے انسان توازن سے، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ انسان جو ہے نمک مرچ مسالے تیز کھائی جائے تو بعد پتہ لگے گردے بھی فیل ہو گئے نا، ہارٹ اٹیک ہو، میٹھا کھان لگا تو اتنا کھاتا شوگر ہو گیا۔ ایسے نہیں، توازن کے ساتھ کھائے، کچھ وہ کھا لے، کچھ وہ کھا لے، کچھ وہ کھا لے۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک اور کھانا بڑا پسند تھا جسے سرید کہتے ہیں۔ سرید کا مطلب ہوتا ہے کسی نے گوشت پکایا، گوشت شوربے والا۔ آپ اپنے آج کل چلے جائیں سسرال میں شوربے والا گوشت پکا کے آپ نے کہنا ساری زندگی میں نہیں ہونا، شوربے والا میرے پکا کے دکھانا ہے، اور میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ یہ پسند کرتے ہیں، وہ شوربے والا گوشت ہے، آپ اس میں روٹیاں توڑ کے لقمے توڑ کے نا روٹیاں چھوٹی چھوٹی اس کے اندر رکھی، وہ جب جس وقت وہ نرم ہو گئی، کائنات کا امام محمد رسول اللہ سے شوق سے کھایا۔ حدیث میں آتا ہے ایک درزی تھا مدینہ شریف میں، اس نے نبی علیہ السلام کو کہا میں آپ کی دعوت کرنی ہے اللہ کے رسول، فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام آپ اس کے گھر گئے، اس نے لے آ کے اگے وہ جس طرح بڑی ساری پلیٹ ہوتی ہے یہ پرات کی طرح، اس نے وہ کھانا اس میں رکھا ہوا تھا، کیا اس نے پکایا گوشت تھا، گوشت کے ساتھ اس نے کدو پکائے ہوئے تھے اور شورے والے، اور میں صدقے جاواں اس کو پتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا لیتے ہیں، اپنے کو نقص نکالنا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابی گھر میں کہا کرتے تھے شورا زیادہ بنایا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھا گیا، حدیث میں آتا ہے آپ اس کے اندر سے نا اللہ کے گوشت بھی تھا، کدو بھی، کائنات کے امام محمد رسول اللہ جو تھے نا سامنے بیٹھا دوسرا آدمی تھا، نبی علیہ السلام اس کے اندر سے شوربے میں سے کدو لب 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 کے محمد رسول اللہ نے، اور نبیوں کے ایمان کی دعوت کی ہے اور شوربہ۔ یقین کریے میں نے کئی لوگوں کی سلو کرائی ہے بعد میں کہ انہوں نے کہا جس سونے کیا سا شورے والا گوشت پکایا سا نے دسو ہسا میری عزت کی ہوتے، اور کوئی شرم یا کرو، اور کوئی اللہ سے ڈرو، اور سونےوں کے اوپر فرض نہیں ہے تمہیں کھانا کھلانا۔ وہ تو ایک بیچارے ایسے گھر میں مہمان آ گئے، اس کو پتا ہے یا اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہی بڑا کٹیا آدمی ہے، اس کو کچھ کھلا دے، بیچارے بچہ بازار سے لا یہ کر وہ کر کے تمہیں کھلاتے ہیں، پتا ہے تم کٹیا آدمی ہو، غریب آدمی کہاں سے لا کے، اور خاص کر کے پریشانی کے دور میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو گوشت ہے نا، گوشت نہ یہ کسی بندے کا موٹا تگڑا تازہ ہونا، یہ حدیث دھیان سے سن لیں۔ آپ نے فرمایا شرار امتی، میری اس امت میں سب سے بدبخت وہ انسان ہے کون؟ یہ دھیان سے سن لیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ شرار امتی، میری امت کے سب سے بدبخت انسان وہ انسان ہے، یا رسول اللہ کون؟ نبتت علیہم اجسامہم، فرمایا کھا کھا کے جسم پھٹے ہے، جسم ادھر وہاں گئی ہے، وہاں ادھر گئی ہے، ٹیڑھ ادھر گیا، ادھر گیا۔ یہ میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موٹے موٹے لوگ جو ہے نا یہ امت کے شریر ترین اور بدبخت ترین لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس، دنیا میں بھی اس امت یا ایک حدیث میں آتا ہے خیر امتی، میری امت کے بہترین انسان وہ ہیں جس زمانے میں میں ہوں، یہ صحابہ، یہ ابو بکر عمر عثمان و علی، یہ سارے لوگ جس یہ بہترین لوگ ہیں۔
پھر اس کے بعد دوسرے درجے پہ جو ان کے بعد، پھر تیسرے درجے، پھر ان کے بعد فرمایا پھر ایک ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب، ایک ایسا وقت آئے گا قیامت کی علامتوں میں سے فرمایا ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یظہر فیہم سمن، فرمایا قیامت کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں کے ٹیڈے بڑے بڑے ہوں گے، ٹوٹے گئے پتلا چل پلوان چل، ہم اس کو پلوان، اور محمد رسول اللہ قیامت کی علامت کہہ رہے ہیں ٹیڈے بڑے بڑے ہوں گے۔ یاد رکھیں موٹا ٹیڈ نہ مرد کا نہ عورت کا، شریعت میں موٹا ٹیڈ ہے عارضی طور پہ ہو سکتا ہے، اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے تو اس کا ایسا ہے، اولاد دینے کے بعد جو ہے عورت ہے مرد ہے اس کا ٹیڈ چھوٹا ہی ہونا چاہیے۔ یہ قیامت کی علامت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق، ان کے دور میں آپ کسائی کی دکان پہ اکثر جایا کرتے، چکر لگایا کرتے کہ کیڑا بندہ بار بار گوشت لینا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا ایک دن ایک بندہ کھلوتا ہے تو وہ گوشت لے رہا ہے، ٹیڈ بڑا سا آپ اگے ہوئے، آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ اس کا ٹیڈ کھڑکایا ذرا، فرمایا یہ کافروں کی طرح پیٹ بڑھا رہے ہو تم، کافروں کی طرح، کافروں کی طرح۔ مسلمان کا تو پیٹ بڑا ہوتا ہی نہیں، مسلمان کا تو یہ حال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ کے پتھر پر موٹا جو ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی برتن ہیں نا، ان تمام برتنوں میں سے سب سے گندا اور برا برتن پیٹ ہے، جو انسان ہر وقت لبا پڑ کے نسا تک ہر وقت سا ہی نہیں آتا، ہر وقت پڑا۔ فرمایا دنیا میں سب سے گندا برتن اس آدمی کا، وہ پیٹ اس آدمی کا سب سے گندا برتن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ویسے بھی یہ گوشت وغیرہ جسے آپ بڑا سر پہ چڑھائے ہیں نا گوشت کو، یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہمارے غریب لوگوں میں یہ بات ہے، زیادہ گوشت ان سر پہ چڑھائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کے گھر گئے، ہم نے عبداللہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے پتر ہیں جی، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے گھر آتا جاتا ہے، عبداللہ کی پکایا ہے؟ وہ لوگ سچ بولتے تھے، اس نے کیا ابا جی گوشت پکایا ہے؟ آپ نے عبداللہ اپنے پیٹ کا غلام بن کے ساری زندگی گزارنی ہے، اے ابا جی دل کرتا سی، فرمایا جب دل کرے تم نے گوشت، جب دل کرے گوشت، جب دل کرے گوشت۔ یہ کون سا طریقہ ہے تم نے اپنے پیٹ کا غلام بن جانا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں اس طریقے سے، یعنی جب دل کرے گوشت، جب دل کرے گوشت، اج دل پہ کرتا تھا گوشت کی ٹکی نہ، اج دل پہ کرتا گوشت نہ، دل کرتا گوشت، دل کرتا گوشت، دل کرتا گوشت۔ مسلمان جو ہے سوچ سمجھ کے زندگی گزارے، کبھی سبزی کھا لے، کبھی گوشت کھا لے، کبھی سبزی والا گوشت کھا لے، ایسے اپنی زندگی کو یہ کتنا مسلمان نے اپنے آپ کو سنڈا بنانا ہے کھا کھا کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت عمر فاروق ایک دن گئے، نہ یہ ان کی طرف جا رہے تھے تو آگے سے جابر آ رہے تھے۔ حضرت جابر کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کپڑے میں کوئی چیز تھی۔ حضرت عمر نے کہا جابر کیا حال ہے بیٹا؟ بچہ تھا، کہنے لگے جی امیر المومنین ٹھیک ہوں۔ میں یہ کیا ہے؟ اے امیر المومنین کو ڈر گیا، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ یہ تو عمر فاروق، تو کیا بہانا نہیں سچ بولا، رب کی قسم صحابی کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے؟ کہنے لگے امیر المومنین یہ نا گوشت دیتے، اے میری بیوی نے کیا سی، گھر والے نے کیا سی، میں تو ہے۔ آپ نے حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ کیا، گھر والا کیا سی، بیوی نے کیا سی، گھر والا کیا سی، بیوی نے کیا سی، بس ایک ہے کیوں؟ یہ کو طریقہ ہے ہر وقت جب بیوی کا جاتا آج گوشت کھانا، اور الحمدللہ زندگی گزارو اور اچھے طریقے سے، کبھی گوشت کھا لو، کبھی سبزی کھا لو، کبھی دال کھا لو، کبھی دال چاول کھا لو، کوئی طریقے سے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں مسلمان کا اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈنگر بنانے کا طریقہ جو ہے۔ میں آپ کو صحیح بات اللہ کی قسم، یہ مشاعرہ روڈ کی بات قسم سے سنا،
کہ بندے نے مجھے نامہ دکھا تو جی میں اتنے گیا جی شورے والا گوشت پکایا سا نے دسو آپ جی میری کی عزت ہے کیسی کس قسم کی اور جی سبزی چنا نہ گوشت چ سبزی پائے سا میں دیکھو جوائی ہاں تے جوائی دے کے رکھا ہے کیسی گفتگو گردی کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ ہمارے یہاں تو ہمارے ڈاکٹروں نے تو یہ بات کہی ہے کہ گوشت زیادہ کھانا ویسے ہی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے یہ جو خنزیر کا گوشت حرام ہے پتہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانور خنزیر کے اندر بے حیائی بڑی ہوتی ہے ایک عام طور پہ ان کے اندر یہ ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ بہت گندے غلیظ قسم کی پور کا معاملات ہوتے ہیں ایک تو وہ گندی عادتیں دوسرا اللہ نے منع کیا ہے تیسرا ان کے گوشت کے اندر جو ہوتا ہے نا یہ ساری دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں نا ان میں سے یاد رکھیں جتنا بھی ہم یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں پانی پیتے ہیں یہ سارے کا سارا خون کے اندر ہوتا ہے اور خون کے اندر سے وہ پانی نچوڑ کے گردے باہر نکالتے ہیں جنہیں پیشاب کہتے ہیں یہ گوشت کے اندر ہوتا ہے دھیان سے سن لو یہ پیشاب گوشت کے اندر ہوتا ہے سارے وجود کے اندر جو ہوتا ہے اور شریعت نے اس لیے جانور کو ذبح کر کے نا کیا کہ تاکہ اس کا سارا خون نکل جائے گوشت کے اندر جتنا نا وہ پیشاب بھی سارا نکل جائے تو یہ خنزیر جو ہوتا ہے نا اس کے گردے بہت کم کرتے ہیں اس وجہ سے اس کا جو پیشاب زیادہ گوشت کے اندر ہی ہوتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے اس کے علاوہ اور بھی اللہ جانے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں پر ڈاکٹروں نے یہ بات کہی ہے کہ زیادہ گوشت کھانے سے گردے فیل ہوتے ہیں ہاضمہ خراب ہوتا ہے انتڑیوں کا کینسر ہوتا ہے اور کئی قسم کے السر پیدا ہوتے ہیں یہ زیادہ گوشت کھانا تو عقل مندی کی بات تو نہیں اور کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں جو گوشت کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے وہ سمجھتے ہیں گوشت کے بغیر کھانا ہی نہیں ہے یہ کوئی انسانیت نہیں ایک نمونہ محمد رسول اللہ ہمارے آگے ہیں کہ کبھی گوشت کھا لیا کبھی سبزی کھا لی کبھی سبزی والا گوشت کبھی جو چاہے ہر روز گوشت کے بغیر کھانا ہی نہ کھانا اور سونے جا کے خاص کر کے یہ کہنا اگر گوشت نہیں پکایا تو یاد رکھا جائے تو ہڈی پوڑی اتنے ہی رہ گئی اور کیسے کیسے ذلیل اور گھٹیا نکمے اور غیرت سے عاری لوگ ہیں پھر شریعت جو ہے نا شریعت یہ کہتی ہے کہ مومن کو کس قسم کا ہونا چاہیے مومن کو ایک تو شریعت کہتی ہے سمارٹ ہونا چاہیے کسی مومن کا ٹٹ بٹا نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں آپ تھوڑا کھانا کھاتے ہیں میں عائشہ مجھ سے پہلے اللہ کے بڑے بڑے دل گردے جگرے والے پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی بڑے بڑے درجات حاصل کر لیے عائشہ میں سوچتا ہوں کہ میں کھانے والے پاسے لگ کے کدھر رب نو نہ کدھر میری توجہ ادھر ہی لگ جائے اور وہ بڑے بڑے درجات وہ نبی لے جائے سارے میں کھانے والے پاسے لگا کی پکانا کھانے بڑا کی پکایا ہے کہ نہ تو پھر کیا کیوں پکایا جی اے اللہ کے بندو یہ مسلمان بنو ایک بڑی متوازن قسم کی متوسط قسم کی زندگی گزارو کہ تم وہ چیزیں بھی کھاؤ جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا مومن جو ہے نا مومن نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے یہ محمد رسول اللہ یعنی کافر زیادہ کھاتا ہے صحیح بات ہے میں تو اللہ کی قسم کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں مجھے ڈر آتا ہے کہ ہمارے گجرانوالہ کے لوگ زیادہ کھاتے ہیں کافروں سے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر زیادہ کھاتا ہے مسلمان جو ہے یہ تھوڑا کھاتا ہے یہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہر وقت ہی کھانا ہر وقت چاہتے ہیں جانوروں کی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا تو یہ حال ہے کہ کھانا ایک بندے کا ہونا اہل تو وہ 2 مومن بھی بیٹھ کے آدھا کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں الحمدللہ پانی پیا شکر ہے اللہ 2 کا کھانا 4 بھی کھا سکتے ہیں 4 کا کھانا 8 بھی کھا سکتے ہیں
اور خاص کر کے یہ گوشت کے بارے میں یہ یاد رکھیں، یہ حدیث سن لیں، نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے دنیا میں سب سے نکما گوشت کھروڑے کا گوشت ہے۔ ساڑھے جال ہے کہ آپ فلانے بولو تو گھنٹے کا فلانے ہو تو کھروڑے کھروڑے کھروڑے، اور اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کہتے ہیں سب سے نکما گوشت کھروڑے کا گوشت۔ بعد میں چونکہ میرے کئی بہت سے دوست جو ہیں نا، وہ بہت سے شگرد ڈاکٹر ہیں، میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا بات، نبی علیہ السلام نے بات کہی ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا رب کی قسم سب سے نکما کھانا دنیا میں نا جو وہ کھروڑے کا کھانا۔ ڈاکٹروں سے میں نے یہ بات، اور کئی جو نا دوسرے فارمیسیوں میں کام کرنے والے ان سے پوچھا، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ بات ٹھیک ہے، یہ پائے جو ہیں یہ سب سے زیادہ انسان کے گردوں کو فیل کرتے ہیں، پائے سب سے زیادہ انسان کے اندر کینسر اور السر پیدا کرتے ہیں، پائے سب سے زیادہ دل کے وال بند کرتے ہیں، وال جو سٹنٹ پڑتے ہیں نا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، یہ سب سے زیادہ یہ کرتے ہیں، اور بلڈ پریشر کے مریض بھی یہ، اور ہارٹ اٹیک بھی سب سے زیادہ پائے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ دے، انہوں نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ دنیا میں نکما ترین کھانا، سب کھانوں سے نکما یہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے بقیر لو جی کھروڑے جی گجرا لے جانا جی، کھروڑے کھان جانا جی، آپ صاحب نو تو بلانا ہے تو کہنا ہے 5000 اسی آئے سان کھروڑے کھاؤ۔ یہ کائنات کے امام نے فرمایا نکما ترین کھانا۔ یہ جو زیادہ کھانا ہے نا، یاد رکھیں زیادہ کھانا جو ہے یہ ہمیشہ انسان کے لیے، یہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ نہیں کرنے دیتا۔ انسان نماز پڑھی وہ تو کہتا فٹافٹ جا کے میں سلام پھیرا اور جا کے نام جا کے لیٹا۔ اللہ کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، کھانے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، جو آدمی اس طرف لگ جائے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں اور مسجد کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، ٹائلٹ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، جو زیادہ کھانے والے موٹے ڈاڈے لوگ۔ کسی کا آرے جاندے پوچھیں کہ تھوڑا ٹائلٹ ہے نا لگا ہے جب بیس پہ نہ بیٹھیں کھانا ہی کھانا کھانا۔ اور پھر ویسے بھی یہ نقصان دہ بات یہ ہے کہ بازاروں کا اگر کسی آدمی نے ایک پلیٹ کھانی ہے تو اس نے کھان لایا ٹھڈ چڑھا ہے، انہیں پہلے ہی 2 پلیٹیں 3 کھانی ہے، پہلا نقصان۔ کپڑا سانو 6 گز لگنا ہے، انہوں 8 گز لگنا ہے، پھر نقصان۔ جی منجی تے بیٹھے تو منجیاں بوٹیاں توڑیاں نے، کرسی تے کرسی بیٹھے، نقصان نقصان اور نقصان ہی نقصان۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ اس میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو آدمی 40 دن مسلسل گوشت کھائے، 40 دن مسلسل گوشت ہی کھائے، نہیں میں گوشت ہی کھانا ہے، اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، پھر دین کی طرف، ایمان کی طرف، شریعت کی طرف اس کا دل ہی نہیں کرتا، بس دل ہی اور ہو گیا۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ یہ مسلمانوں میں پہلی بدعت ہے، سب سے پہلے جو امت محمد میں پیدا ہوگی کہ لوگ بڑے بڑے ٹھڈا میں پیدا ہو جائیں۔ ہماری شریعت تو کہتی ہے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ میں کھانا ڈال لو، ایک حصہ میں پانی ڈال لو، اس طریقے سے، اور ایک حصہ جو ہے نا انسان کا ساتھ آتا رہے۔ حدیث میں نہیں آتا وہ مصر سے ایک حکیم آیا تھا مدینہ میں، آ کے 6 مہینے رہے، جو اٹھ کے کہنے لگا چلو، انہوں نے کہا 6 مہینے ہو گئے نے کوئی ایک بندہ بھی آیا نہیں، مریض کیوں؟ یہ کھانے ہی تھوڑا کھاندے نے، بیمار کتوں ہوتے ہیں، میں تے بہ کے کی کرنا، واپس مصر چلا گیا۔ پیٹ کے 3 حصے کرو، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہم تو اس طریقے سے پیٹ کے 3 حصے کرتے ہیں، جس طرح کو کسی سکھ سے پوچھا کہ وہ کہنے لگا جی میں بھی 3 حصے کرنا، روٹی رج کے کھانا تے پانی دا کی ہے بتھا بتھا سٹوری جائے گا تے ساہ دا کی آوے تے آوے نہیں آوے تے نہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام